بچے جو کہ ماں باپ کا حکم نہیں مانتے، ماں باپ ان کو پڑھنے کا کہتے ہیں وہ پڑھنے نہیں بیٹھتے، وہ ماں باپ کے ساتھ کبھی کبھی اس طرح کے لفظ یوز کر دیتے ہیں، اس طرح کی ورڈنگ یوز کر دیتے ہیں جو کہ ان کو پسند نہیں آتی، یا وہ ماں باپ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزار رہے ہوتے، انہوں نے کہا باہر نہ جاؤ تو وہ چلے گئے۔ کچھ ماں باپ اتنے اسٹرکٹ ہوتے ہیں کہ وہ پھر اپنے ایسے بچوں کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، اور اس کے بعد مائیں دکھ کا بھی اظہار کرتی ہیں کہ بھئی مجھے بڑا دکھ ہے، میں نے اپنے بچے کو مارا لیکن یہ میری بات ہی نہیں سنتا، یہ تو مانتا ہی نہیں، یہ تو بگڑ گیا ہے۔ دیکھیں اس کا نام کیا ہے؟ بچہ۔ اس کی عمر کیا ہے؟ 7 سال یا 7 سال سے کم، اور آپ اس سے کیا ایکسیپٹ کریں؟ وہ آپ کی باتوں کو مانیں، آپ کو اوبے کریں، آپ کی فرما برداری کریں۔ اس عمر میں تو اللہ رب العزت نے اس پر نماز بھی ابھی فرض نہیں کی۔ 7 سال کی عمر میں تو جا کے کہا گیا کہ نماز کا حکم دو، ہے نا؟ تو یہ کتنی چھوٹی سی عمر ہے اس بچے کی، آپ اس عمر میں اس پہ اتنا بوجھ ڈال رہے ہیں کہ میرے کہنے پہ آیا نہیں، میرے کہنے پہ گیا نہیں، پڑھتا نہیں ہے، بڑا ہو کے کیا کرے گا؟ نعوذ باللہ۔ ذرا دیکھیں کہ آپ اس پہ رحم نہیں کر رہے بلکہ اس کی غلطیوں پہ اتنی چھوٹی عمر میں اس کو مار رہے ہیں۔ تو بچے نے آپ سے کیا سیکھا؟ یہ سیکھا کہ اگر غلطی کی جائے گی تو پھر معافی نہیں ملے گی، رحم نہیں کیا جائے گا بلکہ مارا جائے گا، بار بار آپ کو ذلیل کیا جائے گا۔ دیکھیں بچہ ہمیشہ وہی کرتا ہے جو اس کے ماں باپ اس کو سکھاتے ہیں، یہ بات جھوٹ نہیں ہے۔ آپ نے بچے کو بچپن میں صبر کرنا نہیں سکھایا، وہ کیسے؟ کیونکہ آپ نے خود اس کے غلط رویوں پر ریئیکٹ کیا اتنے برے طریقے سے کہ اس کو مارا، اس کو تکلیف پہنچائی، اس کو اذیت دی، اس کے برے ناموں سے پکارا، تو یہ آپ نے ریئیکٹ کیا، آپ نے رحم نہیں کیا بلکہ آپ نے بچے کو کیا سکھایا کہ رحم نہیں کیا جائے گا بلکہ ہمیشہ ذلیل و خوار کیا جائے گا۔ تو پھر بچہ بھی بڑا ہو کر یہی کرے گا۔ دیکھیں بچہ ماں باپ کو جو کرتے ہوئے دیکھتا ہے بچہ وہی کرتا ہے۔ اگر ماں جھوٹ بول رہی ہے تو بچہ جھوٹ بولے گا، اگر ماں نماز پڑھی ہے تو بچہ بھی اس کے ساتھ نماز پڑھے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں نماز پڑھی ہوتی ہے، بچے بھی اکثر آ جاتے ہیں ہم بھی نماز پڑھے، ہے نا؟ اگر ماں باپ ان کے دلوں میں زہر بھر رہے ہوں گے کسی کے خلاف، اپنی نفرتیں بچوں میں کنورٹ کرے ہوں گے، تو یاد رکھیں آپ نے اپنے بچے کے دل میں خود ہی نفرت کا بیج بویا ہے، تو اس کو آپ نے ہی کاٹنا ہے۔ کائنڈلی بچوں کو بچوں کی طرح ٹریٹ کریں۔ پہلے اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو آپ ان کو معاف کرنا سیکھیں۔ اگر آپ کو بہت غصہ آ گیا ہے، آپ کو نہیں سمجھ آ رہی اب میں کیا کروں، آپ کو لگتا ہے کہ میں غصے کی حالت میں بچوں کو مار دیتی ہوں ورنہ میں مارنا نہیں چاہتی، دیکھیں اگر بہت غصہ آئے تو اس جگہ کو چھوڑ دیں، 5 منٹ بیٹھ کے سوچیں کیا مجھے مارنا چاہیے یا درگزر کرنا چاہیے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں گئے تو ادھر صحابہ آپس میں نا کھیل رہے تھے، تو پوچھا گیا یہ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے، تو انہوں نے بتایا ہم کشتی کا کھیل کھیل رہے ہیں، پتہ چلے گا کون زیادہ بہادر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہادری کا اگر آپ نے معیار جانچنا ہے تو پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ فلاں انسان غصے کی حالت میں خود کو کتنا کنٹرول کر سکتا ہے، یہ ہے بہادری۔ یہ نہیں کہ غصے کی حالت میں آپ دوسرے کو ہرا دیں، اس کو ماریں، نہیں۔ بہادری اسلام میں یہ ہے کہ غصہ آیا لیکن آپ نے اس کو پی لیا، تو جو جتنا زیادہ بہتر غصے کو پینا جانتا ہے وہ اتنا زیادہ بہادر ہے۔ تو یہی آپ اپلائی کریں اپنے بچوں پہ۔ میں جانتی ہوں پہلے کا ماحول ڈیفرنٹ تھا، اب کا ماحول ڈیفرنٹ ہے۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ گلی محلوں کے حالات بڑے اچھے تھے، لوگ اپنے بچوں کو باہر بھیج دیتے تھے کہ جائیں آپ ادھر جا کے کھیل لیں، ادھر کے بچوں کے ساتھ، یا ادھر کا ماحول اچھا ہے۔ لیکن اب اس طرح کا ماحول نہیں، اب ہم نے اپنے بچوں کو ہر ٹائم یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ کدھر ہیں، گھر سے باہر تو نہیں، کیونکہ باہر ڈینجرس لوگ ہیں۔ تو یہ حقیقت ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بہت برے کیسز سامنے آنے، لیکن اس حقیقت کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں ہمارا دین بہت پیارا ہے۔ ہمارے دین میں ہر طرح کے معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے لیے آسانی بتائی گئی ہے۔ وہ یہ کہ اگر آپ کے بچے
چھوٹے ہیں, آپ کی بات نہیں مانتے, تو آپ نے 3 قانون اپنانے اپنے بچے کو سمجھانے کے لیے. پہلا, آپ نے اس پر رحم کرنا ہے, اگر اس نے غلطی کر دی اس پہ رحم کرنا تاکہ وہ رحم کرنا سیکھے, وہ غصے والا انسان نہ بنے. دوسرا, آپ نے محبت کے ساتھ, شفقت کے ساتھ اس کو, جب وہ بڑے اچھے موڈ میں, اس کو بات سمجھانی ہے. اور تیسرا کیا ہے؟ تیسرا یہ ہے آپ نے حکمت کا استعمال کرنا, یعنی کہ دانائی. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ فلاں کا بچہ آگے بڑھ رہا ہے, فلاں کا بچہ ڈاکٹر ہے, فلاں انجینئر ہے, تو میرا بچہ بھی وہی بن جائے. نہیں, آپ نے اپنے بچے کو اچھا انسان بنانا ہے. دیکھیں, ہر بچہ کلاس کا ٹاپر نہیں ہو سکتا, ہر بچہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا, ہر بچہ انجینئر نہیں بن سکتا, لیکن ہر بچہ اچھا انسان بن سکتا ہے اگر آپ اس کی اچھے سے پیرنٹنگ کریں گے. میں جانتی ہوں آج کل کے ماحول میں پیرنٹنگ کرنا کافی مشکل ہے, کافی زیادہ. یہاں تو ہم اپنے بچوں کو گھر پہ رکھیں تو پھر وہ کہتے ہیں ہمیں اسکرین ٹائم دیں, وہ موبائل کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں, اور اگر ہم ان کو ان سے دور کرتے ہیں تو پھر وہ گھر میں توڑ پھوڑ کرتے ہیں یا اس طرح کا کچھ بھی. لیکن اگر آپ ان کو شفقت سے سمجھائیں گے, ان کے ساتھ فرینڈ شپ کریں گے, تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کی بات کو ضرور سمجھیں گے. کائنڈلی اپنے بچوں کے ساتھ اتنا گیپ نہ بڑھائیں کہ ان کے دل میں آپ اپنے ہی لیے نفرت کا بیج بولیں. بچے ہم پیدا کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ وہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوں. صدقہ جاریہ ہے نا ہماری اولاد, تو کیا ہم ان کو مار کے, ان پہ غصہ کر کے ان کے دل میں اپنے لیے ایسے نفرتوں کے بیج بولیں گے؟ ہم سے کچھ ہدایت نہیں سیکھ سکتے. نے اپنے بچوں کو ایسا بنانا ہے کہ وہ ہدایت پہ چلنے والا ہو, ایسا بنانا ہے جو کہ وہ سیدھے راستے پہ چلنے والا ہو. نہ کہ ہم نے اپنے بچوں کو ایسا بنانا ہے کہ وہ لوگوں سے جا کے پوچھے, وہ ہم سے گیپ میں چلا جائے, اس کے دل میں ہمارے لیے نفرت ہو. تو اس بات کو سوچئے گا, سمجھیے گا. اباؤٹ پیرنٹنگ کوئی بھی کوسچن ہو تو آپ مجھ سے کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں اچھے طریقے سے آنسر کرنے کی کوشش کروں گی تاکہ آپ کی زندگیاں بھی بہتر ہو سکیں. اور یہ جو کہ آج کل کے معاشرے میں بہت بڑا المیہ ہے کہ آپ کا بچہ ٹھیک نہیں, آپ نے اس کی تربیت نہیں ٹھیک کی. 6 اور 5 اور 6 سال کے بچے کے بارے میں نعوذ باللہ اس طرح کی لوگ باتیں کرے ہوتے ہیں. آپ نے ان کی باتوں کو اپنے سر پہ سوار نہیں کرنا. آپ نے اپنے بچے کو اس طرح سے ٹرین کرنا جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو وہ آپ کیسے بچا سکتے ہیں؟ ان کو نیک بنا کر. نیک بنانے کے لیے آپ نے ان کو اچھے اخلاق سکھانے ہیں, آپ نے ان کے مینٹور بننا ہے کہ وہ رحم کرنے والے بنے. دیکھیں کیا کہا گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. تو ہم لوگوں کی وجہ سے ماریں گے, ان کو خود سے محفوظ نہیں رکھیں گے, ان کے دل میں نفرت کے بیج بوئیں گے, ان کو بتائیں گے کہ فلاں بچہ آگے جا رہا ہے, تم پیچھے رہ گئے ہو. تو دیکھیں پھر اس کے دل میں حسد پیدا ہوگا, وہ کہے گا فلاں بھی نہ آگے جائے, وہ بھی پیچھے رہ جائے. تو کائنڈلی ان کو کمپیئر کرنا چھوڑیں, ان کو آزاد کریں. اور پھر اگر آپ نے ان کو کنٹرول کرنا ہے تو کنٹرول کرنے کے لیے آپ نے ان کے ساتھ اپنا کنیکشن مضبوط بنانا ہے. کنیکشن مضبوط مار کے نہیں بنایا جاتا, کنیکشن مضبوط حکمت کے ساتھ بنایا جاتا ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو ساری بات سمجھ آ گئی ہوگی. پھر بھی کسی بھی قسم کی پیرنٹنگ میں کوئی آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اور اباؤٹ اسلام کوئی بھی کوسچن ہے تو آپ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو آنسر کرنے کی پوری کوشش کروں گی. جزاک اللہ خیر.